بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے حوالے سے میری یہ دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ایجنڈا نمبر 9 میں ڈوئل جو پینشن تھی اس کا کیا ہوا، یعنی شریک حیات کی پینشن بند کیوں ہوئی، اس کی تفصیل، آپ کھلے گی یا نہیں کھلے گی اس کی تفصیل، بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں کیا ہوا، چیئرمین صاحبہ نے کیا کہا، ممبران بورڈ نے کیا کہا، صدر بورڈ آف ٹرسٹیز نے کیا کہا، تمام تر جو گفتگو ہے وہ منٹس آف میٹنگ کی روشنی میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ویڈیو اس لیے آپ کے لیے اہم ہے کہ جن کی شریک حیات کی پینشن بند ہو چکی ہے وہ تو اس ویڈیو کو سنیں بھی ضرور، سمجھیں بھی ضرور، تاکہ ان کو اصل فیصلہ سمجھ آ سکے کہ معاملہ تھا کیا اور معاملہ ہے کیا، اور اب معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہے، پینشن کھلنے کی امید ہے یا نہیں ہے۔ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے صدا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا 28واں ایمرجنٹ اجلاس ہوا 1 اگست کو، اور اس کا ایک ایڈیشنل ایجنڈا بھی تھا، اور اس کا ایٹم نمبر جو تھا سیکنڈ، وہ بلکہ فرسٹ ایجنڈا نمبر اس کا فرسٹ یعنی ایجنڈا نمبر 9، اور اس کا جو سب ایجنڈا تھا وہ آپ کہہ لیں کلاس 1 کہہ لیں آپ اسے، تو جناب وہ تھی ڈوئل پینشن کے حوالے سے کہ ڈوئل بینیفٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، انٹرپریٹیشن آف ڈوئل بینیفٹ ان دی لائٹ آف EOBA ایکٹ 1976۔ یہ تمام تر ڈیٹیل جو ہے نا، یہ جناب وہاں پر یہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں باقاعدہ بڑی زبردست بحث ہوئی ہے۔ ساری بحث میں آپ کو سناؤں گا مختصر سی اس ویڈیو میں۔ تو جناب یہ ایجنڈا جو ہے پریزنٹ کیا گیا DDG B&C 1 EOBI کی طرف سے پیش کیا گیا، اور بورڈ کو بتایا گیا کہ جناب گورنمنٹ ایڈیٹر نے آڈٹ کے دوران EOBI کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سم پینشنرز جو ہیں وہ 2 پینشن لے رہے ہیں ایک شناختی کارڈ پر۔ یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مسئلے کی بنیاد بن رہی ہے، اور یہ کنٹراڈکٹ ہے سیکشن 28 آف EOBA ایکٹ 1976 کے تحت۔ اور اب وہاں پر جو DDG تھے انہوں نے سیکشن 28 کو جو ہے وہاں پڑھ کر سنایا، بتایا کہ جناب یہ سیکشن 28 ہے جسے نان ڈپلیکیشن آف بینیفٹ کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب DD نے جو ہے DDG B&C جو تھے EOBI، انہوں نے بتایا کہ اس معاملے کو لیگل اوپینین کے لیے پھر ہم نے جو ہے بھیجا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ڈویژن کو اسلام آباد، کہ اس میں انہوں نے 2 اسپیسیفک جو تھے سوالات ان کے سامنے رکھے۔ اچھا، اب 2 سوالات جو انہوں نے سامنے رکھے، اور یہ لیٹر لکھا گیا EOBI کی طرف سے، انسٹیٹیوشن کی طرف سے، کس کو؟ یہ لیگل اوپینین کے لیے کس کو؟ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ڈویژن اسلام آباد کو۔ اس میں 2 کویسچن جو ہے وہ ریز کیے گئے سیکشن 28 کے حوالے سے کہ جناب آپ اس میں بتائیں۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم نے لیٹر لکھا تو جسٹس ڈویژن کی جانب سے بورڈ آف ٹرسٹیز کو یہ بتایا گیا کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ڈویژن اسلام آباد کی جانب سے 15/4/2022 کو جو لیٹر کا جواب آیا وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 3 لائنیں ہیں، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ ایک تو اس میں کہا گیا کہ نان ڈپلیکیشن آف بینیفٹ، این انشورڈ پرسن شیل ناٹ بی پیڈ فار دا سیم پیریڈ more than one of the benefit provided for this act. Where an insured person is entitled to more than one benefit under this act, he shall be given the higher of such benefit. پھر اس کا جو تھا 2A کا benefit means old age pension, invalidity pension, survivors
pension, old age grant and such other payments as may be determined by the federal government for the time being. تو یہ جناب ان کی طرف سے جواب آیا جس میں انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہا کہ جناب ڈپلیکیٹ پینشن جو ہے وہ نہیں بن سکتی، نان ڈپلیکیشن اور بینیفٹ، یعنی ایک بندہ ایک وقت میں دو بینیفٹ جو ہے وہ نہیں سمیٹ سکتا. ٹھیک ہو گیا، یہ بات یہاں پہ آ گئی. اس کے بعد جناب ڈی ڈی جی بی اینڈ سی نے بتایا بورڈ کو کہ چیئرمین ای او بی آئی کا اسی اسنا میں ٹرانسفر ہو گیا، اور یہ جو کنزرویٹو انٹرپریٹیشن تھی لا کی، اسی کی روشنی میں جو ہے مئی 2022 میں جو لوگ دو پینشن لے رہے تھے وہ روک دی گئی. ڈوئل پینشن لے رہے تھے، دو پینشن لے رہے تھے، وہ روک دی گئی. اچھا، ایک وہ سیکشن 22 کے تحت اپنی لے رہے تھے اور دوسری وہ سیکشن 22B کے تحت اپنی جو ہے شریک حیات کی لے رہے تھے. ایک کا ان کا اپنا کنٹریبیوشن تھا جو ای او بی آئی نے وصول کیا ہوا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو ان کو شریک حیات کی پینشن کے حوالے سے جو ہے وہ مل رہا تھا. تو یہ ساری گفتگو ہوئی. اب سوال جو اہم ہے وہاں پر چیئر پرسن جو تھیں ای او بی آئی، انہوں نے کیا موقف اختیار کیا اس تمام سر صورتحال کے بعد؟ انہوں نے بھائی بڑا زبردست موقف لیا. انہوں نے کہا، چیئر پرسن ای او بی آئی نے کہا کہ وہ بہت کلیئر ہیں کہ یہ جو ڈوئل پینشن ہے، ایک وڈو کی پینشن ہے اور ایک ان کی اپنی سروس کی پینشن ہے. جو انشورڈ پرسن ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو انشورڈ کروایا ہوا ہے، لہٰذا ایک کنٹریبیوشن جو ان کی اپنی ہے اس کی پینشن لے رہے ہیں اور ادارہ ان سے کنٹریبیوشن وصول کر چکا ہے، اور دوسری شریک حیات کی پینشن ہے. انہوں نے پھر مزید کہا کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے ان کا کہ کسی بھی آئی پیز کو ڈوئل بینیفٹ سے روکنا یہ انصاف کے منافی ہوگا. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، مجھے بڑی پسند ہے یہ بات. اور انہوں نے یہ تجویز دی بورڈ کو کہ منسٹری آف لا کو دوبارہ لکھا جائے، تازہ اوپینین ان سے لی جائے جو کہ ڈیٹیل ورکنگ اور ایکسپلینیشن کے بعد وہ دیں. تو بورڈ نے جو ہے اس بات کو پھر انڈورس کر دیا اور اس پوائنٹ کو جو ہے انہوں نے کر دیا. اب بات آتی ہے کہ پریزیڈنٹ بی او ٹی نے جو ہے وہ کیا کہا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب میں یہ بتاتا ہوں کہ ایوارڈ آف ڈوئل بینیفٹ جو ہے وہ قانون میں کیسے کور ہوتا ہے، انڈر دی لا قانون کے تحت کیسے کور ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے بڑا زبردست جو ہے حوالہ دیا. اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس ڈسکشن کی روشنی میں معاملہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کمیشن کو اس ایشو کے ساتھ دوبارہ بھیجا جائے کہ اس کو وہ کلیئر کریں، اپنے موقف کو کلیئر کریں اور فردر کلیریفیکیشن کریں اس ایشو پر. تو جناب یہ پھر ڈیسائیڈ کیا گیا اور اب معاملہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور یہ معاملہ دوبارہ جو ہے بھیج دیا گیا. اب چیئرمین صاحب ابھی آپ کے حق میں ہیں اور جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آپ کے حق میں ہیں. تمام بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس معاملے پر آپ کی سپورٹ کی ہے اور اب منسٹری آف لا کو بھیج دیا گیا ہے معاملہ. اب منسٹری آف لا کے پاس یہ پینڈنگ ہے، اس پر جو پیش رفت تو ہوگی، جو ہی کوئی پیش رفت وہاں سے ہو کے آتی ہے وہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یہ ڈوئل پینشن کے حوالے سے تازہ ترین مصدقہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.